بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے غار حرا میں ایک دلچسپ واقعے سے، اور احادیث کی روشنی میں بھی اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ غار حرا کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی اہم اور دلچسپ واقعہ ہے، جو آپ کی نبوت کی شروعات سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں کئی دن تک قیام کرتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ حدیث کے حوالے سے یہ واقعہ صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے، اور کتاب کا نام ہے وحی کا بیان۔ حدیث نمبر 3، سٹیٹس ہے صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے ہوا، جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے اور وہ صبح کی روشنی کی طرح روشن ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا سے محبت ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عبادت کے لیے جایا کرتے، جہاں آپ کئی راتیں گزارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر نہیں لوٹتے تھے جب تک کہ سامان ختم نہ ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے اور مزید سامان لے کر واپس غار حرا میں چلے جاتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے، جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔
پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس یعنی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے نکال دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا کا دلچسپ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔